وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے بھائی ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم نفسی فداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف والجود والکرم۔ سرزمین لورا کے غیور و جسور دوستو بھائیوں، عید الاضحیٰ پہ مری آنا ہوا تو اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف بخشا۔ آپ حضرات کے ساتھ ایک طویل عرصہ پیار محبت کا کہنے سننے کا گزرا، پھر جب کبھی موقع ملتا ہے تو اللہ جل شانہ آپ حضرات کی پھر زیارت کروا دیتا، اور مسلمان کی زیارت، اس کا سوال قیامت والے دن اللہ کی طرف سے ہوگا، این المتزاورین فی، خالص میری ذات کی خاطر ایک دوسرے کا دیدار کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں تو جب یہاں غصہ آتا ہے تو کہتا ہے میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ہاں؟ لیکن قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے میری ذات کی خاطر ایک دوسرے کا دیدار کرنے والے کہاں؟ این المتجالسین فی، میری ذات کی خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے لوگ کہاں؟ این المتصافحین فی، میری ذات کی خاطر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے والے کہاں؟ ہمیں تو 5 ماہ سے یہودیوں نے مصافحے سے محروم رکھا ہوا ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھو، مصافحہ نہ کرو۔ کیسا یہودی چالاک، مشتوں میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ یہودی نے کیسی ٹیکنیک لڑائی، سوشل ڈسٹنس رکھو جی، مصافحہ نہ کرو۔ لوگوں نے پھر کونیوں سے ہاتھ ملانے شروع کی، لوگوں نے منڈے ملانے شروع کی، لوگوں نے گھٹنے ملانے شروع کی، پاؤں کی ایڑی کے ساتھ ملائی۔ اے کاش اس مسلمان کو پتہ چلتا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانے کی شان کیا بیان کی، اور یہودی کیا میسج بھیج رہا ہے 7 سمندر پار سے کہ سوشل ڈسٹنس رکھو۔ اور یہودیوں کے ایجنٹ بھی عین وہی بولی بولتے ہیں جو یہودی بولتے ہیں۔ جتنے بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں دور دور تک ایک ہی بولی بولتے چلے جاتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس رکھو، ہاتھ نہ ملاؤ۔ حالانکہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہاں ہے میری ذات کی خاطر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے والے؟
تو یہ مسلمان کا دیدار، مسلمان کے پاس بیٹھنا، اس لیے کہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے سرکار کی ذات بیچ میں رشتہ ہے، اس وجہ سے مسلمان ہاتھ ملاتا، اس وجہ سے مسلمان صفیں بالکل برابر رکھتا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا صفوں کے درمیان شگاف رہے گا، تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ مگر یہودی کہتے ہیں صف 6 فٹ رکھو، ہم نے کہا 6 فٹ رکھیں گے جناب، اگر کہو تو 1 فٹ اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے خانہ کعبہ میں نماز جمعہ بند، ہم کہتے ہیں بند۔ مسجد نبی میں نماز بند۔ خلیج عرب ملکوں میں نمازیں شروع ہو گئی، جمعہ آج 5 ماہ سے بند۔ لوگ پریشان، مسئلہ پوچھتے ہیں وہاں سے، مولانا کیا کریں؟ میں کہتا ہوں 3 آدمی جس کو مل جائیں امام کے علاوہ، وہ گھر کے اندر ہی جمعے کی نماز پڑھ لے، اس کی انشاءاللہ ہو جائے گی، اور گناہ ان یہودیوں کے سر پہ ہوگا جو ہمارے اوپر تاج سلطانی لے کر حکمرانی کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان تیری شان اللہ کے ہاں بڑی، اللہ کے ہاں بڑی۔ ابھی میں جو اپنی تفسیر لکھ رہا ہوں کل ہی میں نے مکمل کر دی ہے، آخری جب سورت لکھی، سورت والناس، سوال وہاں آیا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، اے اللہ تو ہمیں پناہ عطا فرما، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ یہ لوگوں کا خاص اللہ نے یہاں ذکر کیوں کیا؟ یہ سوال آیا کہ بھائی اللہ تو جنات کا بھی رب، شیطانوں کا رب، فرشتوں کا رب، مچھلیوں کا رب، کیکڑوں کا رب، کاکروچوں کا رب، فضا میں چلنے والے اڑنے والے پرندوں کا رب، زمین پہ رینگنے والے یدب علی الارض زمین پہ رینگنے والے جانوروں کا رب اللہ، انسانوں کا رب اللہ، چوپایوں کا رب اللہ، 2 پایوں کا رب اللہ، ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب، یہ کیوں فرمایا؟ اس کا مفسرین جواب دیتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، علامہ قرطبی نے الجامع القرآن میں، اور علامہ ابن قیم جوزی نے زاد المسیر میں فرمایا کہ انسان کی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے رب الناس کا لفظ استعمال۔ علامہ راضی کہتے ہیں اشرف المخلوقات انسان، اس لیے اللہ نے یا رب الناس فرمایا کہ وہ انسانوں کا رب، حالانکہ رب سب کا ہے، مگر انسان کی عظمت جتانے کے لیے اللہ نے رب الناس ارشاد فرمایا تاکہ سب پر اس کی برتری معلوم ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اس انسان کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، اور خصوصاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، اس کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کا بھی مرتبہ مقام پہچانیں، ایک دوسرے کی شان پہچانیں کہ اللہ نے اس کو کیا شان عطا فرمائی، اللہ نے اس کو کیا مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ بھائی بھائی کا مرتبہ پہچانے، اولاد ماں باپ کا مرتبہ پہچانے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، بھائی کیا چیز ہے، رشتہ دار کیا چیز ہے۔ اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنانے کا ارشاد فرمایا، تعلق جوڑو، اور نوید سنائی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھیں گے، اللہ ان سے سخت ناراض ہوں گے۔ قیامت کا دن آئے گا جب لوگ پل صراط سے یوں چلیں گے، 500 سال یوں، 500 سال یوں اور 500 سال یوں، 1500 سال کی مسافت یہ کیسے طے کرے گا؟ فرمایا جس طرح کسائی کی دکان پہ گوشت لٹکانے کے لیے وہ آنکڑے لٹکے رہتے ہیں، فرمایا پل صراط کے اوپر اس طرح رشتہ داری کے آنکڑے لٹکے ہوں گے، جس رشتہ دار کا دنیا میں حق مارا ہوگا اس طریقے سے گزرنے والے کو وہ اپنی طرف کھینچے گا اور کٹ کے سیدھا جہنم میں گرے گا۔ اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اللہ نے رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اچھا سلوک، تعلق، زیادہ تر رشتہ داروں میں زمین پہ جھگڑے آ جاتے ہیں، ابا کی وراثت پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے خون کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرنے دیتے، اس لیے اللہ نے قرآن میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات طیبات میں باقاعدہ حصے بیان فرمائے کہ جب باپ مر جائے تو اس کا کیا حصہ فلاں بیٹے کو ملے گا، فلاں اولاد کے بیٹوں میں
دو دو حصے، بیٹیوں کا ایک ایک حصہ، ماں اگر پیچھے بیوہ رہ گئی اس کا کیا حصہ؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا تاکہ لڑائی کی کوئی وجہ نہ بنے، لڑائی کی کوئی وجہ نہ بنے۔ اسی طرح جب بزرگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ارشاد فرما جاتے ہیں بھائی یہ زمین یہ یہاں سے لے کر یہاں تک میرے فلاں بیٹے کی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک فلاں بیٹے کی ہے، یہاں سے یہاں تک فلاں بیٹے کی ہے۔ اس لیے جو اپنے ابا اپنے دادا زبان سے کہہ جائیں، جو اولاد اس کہے زبان پر عمل کرے گی، اعتماد کرے گی، خوش رہے گی، اللہ اس کو اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے۔ بھائی دادے نے انصاف نہیں کیا، پردادے نے انصاف نہیں کیا، یہ شیطان الفاظ ڈالتا ہے زبان پہ، مرے ہوئے دادے کو قبر میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، دادے نے انصاف نہیں کیا، دادے نے میرے ابے کو زمین تھوڑی دی اور جناب اب میں تو جناب پٹواری سے جا کے لٹھا نکلواؤں گا اور اس لٹھے کے مطابق زمین لوں گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ دل پھٹ جائیں گے، دل ٹوٹے ٹوٹے کرچی کرچی ہو جائیں گے، ان دلوں کو جوڑنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اس لیے صبر، حوصلہ، تحمل، اور یہ سوچ کے بھائی جس دادے پر دادے کی یہ زمین تھی آج وہ بھی منو مٹی زمین کے نیچے آرام فرمائے، جس ابا کو دادا جان یہ دے کے گئے وہ بھی آج منو مٹی زمین تلے آرام فرما رہے ہیں۔ یہ حوصلہ اور یہ صبر جن لوگوں میں آئے گا، اللہ کے لاڈلے حبیب مدینے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ من خیر من، فرمایا جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا۔ تو یہ حوصلے ہم نے پیدا کرنے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ ہم چھوٹی چھوٹی زمین کی خاطر بندوق نہ نکالیں، چھوٹی چھوٹی زمین کی خاطر لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں، اور جو بننا دادا نے بنایا حدود زمین کی، اس زمین کے بننے اور حد کو توڑنا بھی شریعت نے گناہ قرار دیا۔ اس بننے اور حد کو نہیں توڑنا، جو دادا جی کے ہاتھ کے پتھر لگے ہیں ان پتھروں کو نہیں ہٹانا، گناہگار ہو جاؤ گے۔ اس سے کہ یہ بننا صرف دادا نے نہیں مقرر کیا، یہ شریعت اسلام نے بننا اور یہ حد مقرر فرمائی ہے، اس کو توڑنا نہیں۔ یہ نشانی ہے فساد ختم کرنے کی، لڑائی ختم کرنے کی، جھگڑا ختم کرنے کی۔ تو رشتہ دار آپس میں پیار محبت والا معاملہ رکھیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق و سلوک رکھے گا اللہ اس کی عمر بڑھا دیں گے، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا، نہیں تھوڑا اس کو دوسری ترتیب ہے، فرمایا جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دیں گے، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھے گا اللہ اس کی عمر بڑھا دیں گے۔ اس پہ سوال آیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ رجسٹر دے کے فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کی جو اس ماں کے پیٹ میں ہے اس کی عمر لکھ دو، اس کی عمر اتنی ہے، اس نے رزق اتنا کھانا ہے، یہ نیک بخت ہے یا بد بخت، یہ چار چیزیں ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ کے لکھ جاتے، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ مگر مدینے والی سرکار یہاں فرما رہے ہیں عمر بڑھ جائے گی، رزق بڑھ جائے گا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اور عمدۃ القاری میں اور دوسرے محدثین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا کہ رزق بڑھ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رزق میں اللہ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ تھوڑا بھی زیادہ نظر آئے، تھوڑا زیادہ کام کرے گا۔ جس طرح ہمارے پہلے بزرگ ایک کماتا تھا 18 کھاتے تھے، سب کو پورا ہو جاتا تھا، سب کلمہ تشکر زبان سے ادا کرتے تھے۔ آج گھر کے جتنے سمجھدار لوگ ہیں سب اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مگر زبان پہ شکوہ رکشا اور کودتا نظر آتا ہے کہ جی پوری نہیں پڑتی۔ یہ بے برکتی کی نشانی ہے۔ لیکن تھوڑے کو جو بہتوں کو پورا ہو جائے وہ کلمات شکر ادا کریں، اس کو برکت سمجھیں۔ اور عمر میں برکت کیسے؟ کہ عمر اتنی جتنی اللہ نے لکھ دی، مگر اس عمر میں یہ بندہ اتنا کام کر جائے گا جتنا بڑی بڑی عمر والے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ عمر میں برکت اور وہ رزق میں برکت۔ تو اسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق ہم نے اچھا بنانا ہے، اس سے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق اچھا رہے گا، مدینے والی سرکار خوش ہوں گے۔
ماں باپ کے ساتھ تعلق ٹھیک رہے گا، حسن سلوک رہے گا، تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو آدمی کا تھوڑا سا کیا بہت سارے بعد لوگ بدل جاتے ہیں، حالانکہ ماں کا مرتبہ علیحدہ شریعت نے بیان کیا، باپ کا درجہ علیحدہ بیان کیا، بیوی کا معاملہ اللہ کے دین نے علیحدہ بیان کیا۔ فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے احسنکم الی اہلیکم، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں۔ ہم لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، مسکرا کے بات نہیں کرتے، ہنس کھیل کے ساتھ بات نہیں کرتے، کیوں بھائی روب دبدبہ ختم ہوتا ہے، عورتیں سر پہ سوار ہو جاتی ہیں۔ نہیں، مدینے والی سرکار نے فرمایا عورتوں کے ساتھ جو اچھا سلوک رکھتا ہے تم میں بہترین وہ انسان، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتا ہوں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہوں، ان کی خیر خیریت میں شریک ہوتا ہوں، تو اس میں ثواب ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کا بڑا درجہ اللہ نے بیان کیا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں یہاں بیان میں عرض کیا کہ اس وقت حیرانی ہوتی ہے، آدمی چپ ہو جاتا ہے، قرآن کو وہاں تلاوت سٹاپ کر دیتا ہے جب قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا۔ ساتھ دیکھیں آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر نہیں ہے جو جد انبیاء ہیں، جن کی نسل سے ہزاروں نبی آئے، ان کا نام نہیں ہے۔ کسی 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے یہاں کسی نبی کا نام اٹیچ نہیں کیا۔ اپنی بندگی کے ساتھ اگر جوڑا تو اللہ نے ماں باپ کو جوڑا، وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ اللہ جل شانہ حکیم ذات ہیں، جنہوں نے پیدا فرمایا تو پیدا کرنے والا وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ حکم اس نے کیوں فرمایا۔ اس علیم بذات الصدور کو معلوم ہے کہ بیگمات کے آنے کے بعد انسان کا ٹرینڈ تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے یہ فرما دی۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور پر جب قرآن آیا 1450 سال پہلے یہ اللہ نے فرمایا، لیکن یہ نہیں ہے، یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ نے اس قرآن کی تلاوت، یہ جو قرآن میری اور آپ کی الماریوں میں رکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ اس مجمع میں سینکڑوں قرآن کے حافظ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، ان کے سینے کے سفینے میں اللہ کی یہ زندہ کتاب موجود ہے جو عرش بری کا آخری پیغام ہے۔ یہ کائنات بننے سے پہلے کا کلام ہے، یہ کائنات بننے سے پہلے کا کلام ہے، یہ اللہ کا علم ہے جو قیامت کی صبح تک جو کچھ اس میں ہو بیان کر دیا گیا وہ سچ دکھاتا رہے گا، سچ ثابت کرتا رہے گا، یہ اللہ کا علم۔ میں نے آج بیان کرنا ہے 31 جولائی 2020 لورا کی خلفائے راشدین مسجد۔ میرے بیان کے بعد کئی ساتھی کہیں گے مولوی صاحب لاہور سے آئے تھے، انہوں نے تقریر کی، تقریر میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ یہ میری تقریر کے بعد جو آپ ایک دوسرے کو اطلاع دیں گے، گھر میں جا کے سنائیں گے واقعہ کے مطابق، مگر اللہ کا علم وہ ہے جو کائنات بننے سے پہلے، یہ جب حضور پاک علیہ السلام پہ قرآن آیا تو اس میں فرعون کا ذکر موجود ہے، قارون، نمرود، حامان، شداد، بڑے بڑے کافروں کا ذکر اس میں موجود ہے، مسلمانوں کا ذکر موجود ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ یہ کائنات بننے سے پہلے تو نہیں تھے، فرعون کائنات بننے سے پہلے نہیں تھا، قارون، شداد، حامان کائنات بننے سے پہلے نہیں تھے، مکہ کے کافر کائنات بننے سے پہلے نہیں تھے، عورتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے کائنات بننے سے پہلے نہیں تھی، بدر کا ذکر قرآن میں کائنات بننے سے پہلے بدر نہیں تھی، احد کا ذکر قرآن میں کائنات بننے سے پہلے احد کا مارکا نہیں ہوا تھا، خندق کا ذکر قرآن میں کائنات بننے سے پہلے خندق مارکا نہیں ہوا تھا، حنین کا مارکا اس کا ذکر قرآن میں کائنات بننے سے پہلے حنین کا ذکر نہیں تھا، اور تبوک یرموک کا ذکر قرآن میں یہ کائنات بننے سے پہلے مارکے نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان سارے مارکوں کا ذکر کائنات بننے سے پہلے اپنی کلام قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ آپ بتائیں کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے اس کے مطابق یہ سارے مارکے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سارے ہوئے۔ یہ ہے اللہ کا علم۔ جس طرح آپ موبائل میں مووی بناتے ہیں، موبائل میں ایک منظر کو آپ فلمائز کرتے ہیں، بعد میں جب آپ چلاتے ہیں تو جو پہلا سیٹ اپ تھا
وہیں سے یوں چلتا چلا جاتا ہے، یوں چلتا چلا جاتا ہے، اس ترتیب پر ریل چلتی چلی جاتی ہے۔ کائنات کے رب نے کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ایک ریل فیڈ کر دی، اسی ریل کے مطابق قیامت کی صبح تک یہ سارا منظر آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ ہے اللہ کا علم۔ اللہ علیم ہے، اس کا بڑا علم ہے، علام ہے، بہت زیادہ اس کا علم ہے، اس کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ یوں تعلق رکھو، ماں باپ کے ساتھ یوں تعلق رکھو۔ ماں باپ کی یہ شان ہے، ماں باپ نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تم جوان بن گئے۔ ایک وہ وقت تھا جب تم ہواؤں کی دوش پہ اڑتے تھے، اور ہوا کے جھونکے اور سورج کی شعاعیں اور کرنیں یہ لے کر زمین میں جاتی تھی، اور زمین میں کسان گندم کا دانہ پھینکتا تھا، میں اس گندم کے دانے کو سیدھا کرواتا تھا، اس گندم کے دانے میں خمار پیدا ہوتا تھا، پھر وہ دانہ پھٹنا چاہتا تھا، وہ ادھر سے پھٹنا چاہتا تھا، ادھر سے پھٹنا چاہتا تھا، ادھر سے پھٹنا چاہتا تھا۔ تو میں نے 4 سمتیں دیکھی، مشرق مغرب شمال جنوب، مگر یہ تو 6 سمتیں بن جاتی ہیں، 8 سمتیں بن جاتی ہیں۔ یہ گندم کا دانہ ہر طرف سے پھٹنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کو پھٹنے نہیں دیا۔ جب میں نے اس کو پھاڑا، انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا عنبا قضبا زیتونا نخلا حدائق غلبا وفاقہۃ وابا متاعا لکم۔ ارے انسان ذرا میری تخلیق پر غور کر، میرے شاکار عظیم پہ غور کر، کس طرح میں نے بارش کے قطرات بادلوں سے برسائے، زمین کو سیراب کیا، تو نے زمین میں گندم کو پھینکا، میں نے اس میں خمار پیدا کیا، اس کو پھاڑا، جڑیں بنا دی، زمین کے اندر دانے کو مضبوط کر ڈالا، ایک داغا شققنا الارض شقا۔ ساری کائنات کے انجینئر، سائنسدان، بڑے بڑے تکنیک کار مل جائیں، اس دھاگے کو پھاڑ کر زمین سے باہر نہیں لا سکتے۔ ایک اللہ قادر و قدیر اور مقتدر ذات ہے جو اس دھاگے کو زمین پھاڑ کر باہر لایا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جتنے تم اس موسم میں دیکھتے ہو، ہریالی ہریالی ہر طرف، سبزہ فروٹ ہر طرح کا اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا، متاع لکم، اس کو تم کھاتے ہو، یہ تمہارے نفع کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہاری بھینس کے لیے، گائے کے لیے، بیل کے لیے، بکری کے لیے، دمبے کے لیے، ان کا بھی ساز و سامان اس میں موجود ہے، تمہارا ساز و سامان بھی اس میں موجود ہے، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ اور تو ہوا کی دوش پہ اڑتا ہوا زمین پہ، پھر ماں کے رحم میں، پھر باپ کی صلب میں آیا، اور تجھے 9 مہینے اپنی اماں جان کے پیٹ میں رکھا، اور اس 9 مہینے تجھے غذا دی، اندھیری رات ماں کے پیٹ کی جھلی اندھیرا، تجھے غذا پہنچائی، وہاں اوصل الیک الغذا، ماں کے پیٹ میں غذا تجھے پہنچائی، کوئی انتظام نہیں ہے، ذرائع مواصلات کوئی نہیں۔ اگر یہ ناپ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک نالی لگی ہوتی ہے، اس نالی کے ذریعے ماں کا خون اس بچے کی غذا بنایا جاتا ہے، اور پھر جب یہ دنیا میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم فرشتوں کے پر پہ تجھے دنیا میں لائے اور تیرے لیے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، اور تجھے کھلایا، تجھے پلایا، تجھے بڑا کیا۔ اس وقت کے اوپر نگاہ دوڑا جب تیری آنکھ موجود تھی مگر دیکھنے کی طاقت نہ تھی، ناک موجود تھی، سونگھنے کی قوت موجود نہیں تھی، زباں موجود تھی، بول نہیں سکتا تھا، کان موجود تھے، قوت سنوائی نہ تھی، ہاتھ موجود تھے، قوت گرفتار نہیں تھی، پاؤں موجود تھے، قوت رفتار نہیں تھی۔ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ؟ ہم نے تیرے بازو میں طاقت دی، ہم نے تیرے اندر چلنے کی طاقت دی، ہم نے تیری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بیدار کیا، ہم نے تیرے دل کو دھڑکن دی، نظام انہضام دیا، سب کچھ دیا۔ آج جب تو جوان ہوا، اس جوانی سے پہلے کا منظر دیکھ، ماں کی چھاتی سے دودھ تیری غذا بنایا، جب تو روتا تھا تیری ماں کی چھاتی میں جوش آتا تھا، سردی کے موسم میں گرم دودھ تجھے پلایا، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا دودھ تیری ماں کی چھاتی سے تجھے پلایا، تجھے بڑا کیا۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے رات کو اٹھ کے تڑپتے تھے،
رات کو تو بستر پہ پیشاب کرتا تھا، ماں بےتاب ہو کے اٹھ کھڑی ہوتی تھی، تجھے سوکھے خشک کپڑے پہ سلاتی تھی، آپ اسی گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، تیری ایک ہائے اور رونے کی آواز سے ماں تڑپ اٹھتی تھی، ساری ساری رات وہ نیند اپنی آنکھوں میں کاٹ دیتی تھی۔ بندے، یہ تیری ماں تھی، تیرا باپ سردی گرمی نہیں دیکھتا تھا، وہ کما کے لاتا تھا، تیری ضروریات پوری کرتا تھا۔ جوان ہوا، تیرے لیے خوبصورت تیری بیوی تلاش کر کے لائے، رشتہ دیکھنے کے کتنے چکر لگے، کتنے دور دراز تیرا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، تیرا گھر بسایا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کیا، آہستہ آہستہ پھر تیری اولاد بھی ہو گئی، تجھے کاروبار روزگار کی ضرورت پڑی، ابا نے وہ روزگار بھی لگا کے تجھے دیا، تیری ہر دکھ سکھ میں ابا شریک رہا، اماں شریک رہی۔ آج بیٹا وہ وقت آیا، اور جب تو اپنے ڈولوں کی طاقت پہ ناز کرتا ہے، اپنے حافظے کی قوت پہ ناز کرتا ہے، اپنی سمجھدانی پہ ناز کرتا ہے، اپنی تکنیکوں پہ ناز کرتا ہے، تجربوں پہ ناز کرتا ہے، علم پہ اتراتا ہے، علم پہ اتراتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں عُبُدُ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی بندگی کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لا تقل لہما اف، اف نہ کہو، ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، اونچی آواز سے ماں باپ کے سامنے مت بولو۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں، ابا بوڑھا ہو گیا، اماں جان بوڑھی ہو گئی، رب ارحمہما، اے اللہ میری امی ابا پر رحم فرما، اے اللہ بوڑھے ہو گئے، اے اللہ بازو میں وہ طاقت پکڑنے کی نہ رہی، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ رہی، حافظہ جواب دے گیا، کمزور ہو گئے، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، ان پر فضل فرما، ان پر اپنا کرم فرما، جس طرح انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ اس عمر میں ان پر رحم فرما۔ اولاد کو تو یہ تعلیم ہے، مگر اولاد کہاں جا رہی ہے؟ اولاد کس سمت نکلتی چلی جا رہی ہے؟ بیگمات کی باتیں سن کے ماں باپ کی نافرمانی، عقوق کا لفظ قرآن نے بولا، پردے پردے کر دینا، اللہ اس طرح اس انسان کو پردے پردے کر دے گا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ ماں باپ کے سامنے چالاکی اختیار نہ کی جائے، اپنے آپ کو بڑا تجربہ کار نہ سمجھا جائے، ماں باپ کے سامنے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو ذلیل کر دو ماں باپ کے سامنے، اپنے آپ کو کمی کمینہ بنا دو ماں باپ کے سامنے، پھر دیکھو کس طرح آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ کس طرح تیرتے چلے جاؤ گے۔ ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ اس سے میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، انسان کی بڑی قدر و منزلت، انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر حضور کو امتی مسلمان امتی اس کی بڑی شان ہے، کلمہ گو امتی اس کی بڑی شان ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان، کلمہ گو مسلمان، من قال لا الہ الا اللہ موقنا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا جو یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا۔ یہ کس کی برکت سے؟ یہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس ترتیب پر جنت میں چلتا چلا جائے گا۔ وہ انسان نے مرنا ہے، انسان نے مرنا ہے، ایک دن جانا ہے۔ اب جانے سے پہلے یہ تیاری، اذان ہو گئی، مسجد کی طرف بھاگو، مسجد کی طرف جاؤ، با جماعت نماز ادا کرو، اللہ کی رحمتیں سمیٹو، جمعہ کا دن آ جائے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، فرما جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ علامہ ابن قیم جوزی کی کتاب جلال الافہام نبی پاک علیہ السلام کے درود شریف کے فضائل میں لکھی، اس میں 40-50 فوائد لکھے درود شریف پڑھنے کے، فرما جو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ حضور پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے کام غیب سے بناتے چلے جاتے ہیں۔
سارے کام غیب سے بنتے چلے. اس سے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. صبح تھوڑی دیر، شام کو تھوڑی دیر بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت، آیت الکرسی، کم از کم یہ سارے اذکار جو ہیں 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. شام کو 100 بار پڑھ لیا کریں. سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ کا اس طرح ذکر کر لیا کریں. قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. قرآن بولے، قرآن، قرآن، ذرا اور اونچی آواز ہے، قرآن سب سے بڑا ذکر. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، گویا انسان اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اس قرآن کو پڑھا کریں، اس قرآن کو دیکھا کریں. ترجمہ جن کے پاس ہے ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. اس کو دیکھا کریں، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا تو بہت بڑا کام ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیت اکثر ما اوتی السائلین. فرمایا جو قرآن زیادہ پڑھتا رہتا ہے. یہ مولوی، حافظ، قاری لوگ کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ آپ کی تنخواہ سے گزارا چلتا ہے ہمارا؟ یہ جو آپ لوگ تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں، اس سے مولویوں، قاریوں، حافظوں کا گزارا چلتا ہے؟ نہیں چلتا، نہیں چلتا، نہیں چلتا. مگر یہ کیسے ٹھاٹ کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ اجلا پجلا لباس پہنتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں. یہ کہاں سے؟ فرمایا من شغلہ القرآن، جو قرآن زیادہ پڑھتا رہتا ہے، قرآن میں مشغول رہتا ہے، اس کو کوئی وقت نہیں ملتا دعا مانگنے کا. لوگ رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. مولویوں کو کوئی رو رو کے دعائیں مانگتے دیکھا آپ نے؟ قاریوں کو کبھی دعائیں رو رو کے مانگتے دیکھا؟ ٹائم ہی نہیں ہے بھائی اتنی لمبی دعائیں کرنے کا. لوگوں کی گھڑیوں کے اوپر نظر ہوتی ہے، بھائی ٹائم بڑا آگے چلا گیا. کوئی ٹائم نہیں ہوتا مولویوں، قاریوں، حافظوں کے بعد لمبی دعائیں مانگتے. ایک ہی ٹائم ہوتا ہے ان کے بعد، قرآن پڑھتے رہتا ہے. جن کو زبانی یاد ہے زبانی پڑھتے رہتے ہیں، جن کو نہیں زبانی یاد وہ دیکھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کتنے ختم کیے؟ اتنے قرآن ختم ہو. لوگ آگے کوئی فوت ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں حضرت کوئی قرآن ہو، پھر ان کو قرآن آدمی پیش کرتا ہے، اتنے قرآن کا ثواب بخش. تو یہ جو اللہ اس قرآن کی برکت سے فرما رہے ہیں، جس کو قرآن پڑھنے کی اتنی مصروفیت ہو کہ اس کے پاس دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے، اللہ سے سوال کرنے کا وقت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے آتیت اکثر ما اوتی السائلین، فرمایا میں سوال کرنے والوں سے، مانگنے والوں سے اس کو زیادہ دوں گا جو قرآن پڑھتا رہتا. بہترین چیز ہے. ایک کسان تھا، میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی سنایا، اس کو قرآن نہیں آتا تھا. صبح کھیت میں جانے سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا اور شہادت کی انگلی سطروں پہ پھیرتا، کہتا اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے. کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا یار تیرے ساتھ کیا بنا؟ اس نے کہا یار اور تو نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکی نہیں تھی، مگر قرآن کو صبح اٹھ کے کھولتا تھا اور یہ عرض کرتا تھا اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے. اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ اللہ نے معافی کا پروانہ عطا کے جنت عطا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بنی اسرائیل میں ایک غلط عورت صحرا میں چلتی چلی جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتے کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر لٹک رہی ہے. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتی باندھی، کنواں میں لٹکائی اور اس کے ساتھ پانی آیا اور اس نے کتے کی زبان پہ یوں کر کے جوتی الٹی کی. پانی اس نے تھوڑا جتنا پی سکتا تھا پیا، کتے کی زبان اندر چلی گئی. کچھ عرصے بعد وہ عورت بھی مر گئی. کسی نے پوچھا خواب میں رشتہ دار کوئی، کیا بنا؟ اس نے کہا جی اور تو میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، لیکن اللہ کی بے زبان مخلوق کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس وجہ سے مجھے معاف کر کے جنت عطا. یہ نیکیاں کماتے چلے جاؤ اور ان کو سیو کرتے چلے جاؤ. یہ غیبت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، پروپیگنڈے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، بہتان تراشیوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے 3 دوست تھے. مولانا نے کئی دفعہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہوگا. ایک جگہ وہ سفر پہ نکلے، سخت بارش آ گئی. بارش کی وجہ سے ایک غار کے اندر جا کے چھپے کہ جی بارش ختم ہو تو پھر نکلیں. جب غار کے اندر چلے گئے، بارش موسلا دھار ہوئی، بڑی زوردار ہوئی. اتنے میں جب زمین گیلی ہوئی تو ایک بڑا پتھر لڑکا غار کے منہ کے اوپر آ گیا.
اب بڑے پریشان، یا اللہ اب کیا کریں، یہ اتنا بڑا پتھر غار کے منہ پہ آنے لگا اور یہ تو ہمارے دکے سے بھی باہر نہیں جاتا۔ دونوں نے غار کے اندر تینوں نے آپس میں یہ صلاح کی کہ یار اس طرح کرو کہ جو کام خالص اللہ کے لیے تم نے کیا آج اس کا واسطہ اللہ کو دو کہ اللہ یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا، تو اے اللہ اگر تجھے وہ کام میرا قبول ہے تو اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ سنو، پہلے نے کہا، تین دوست تھے، پہلے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا پیار ہے، تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کا کتنا خدمتگار ہوں، میں جب جانوروں کا دودھ نکالتا ہوں تو کٹورا لے کے سب سے پہلے اپنے امی ابا کو پلاتا ہوں، بچے بعد میں پیتے ہیں، امی ابا کو پہلے پلاتا ہوں۔ کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں لکڑیاں چننے کے لیے نکلا، دور سے دور نکل گیا، واپس آیا تو امی ابا سو چکے تھے، میں کٹورا لے کے ان کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا، جگایا نہیں کہ نیند میں خلل آئے گا، اور بچے رو رہے میرے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے ان کو بھی نہیں پلایا کہ روٹین خراب ہو جائے گی، ابا امی کو پہلے پلاؤں گا۔ ساری رات چارپائی کے پاس کٹورا لے کے کھڑا رہا، جب امی ابا جاگے تو میں نے ان کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ اے مولا یہ کام خالص میں نے تیری ذات کے لیے کیا، اللہ اگر یہ کام تجھے میرا قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا۔ دوسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ مزدور کام پہ لگائے تھے، ان سب کو میں نے مزدوری دے کے واپس کر دیا، چلے جاؤ بھائی یہ مزدوری ہے۔ ایک مزدور ایسا تھا جو اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، کوئی چیز اس نے نہیں لی، تو میں نے جو اس کی مزدوری کے پیسے تھے اس کے کام میں لگا دیے، جانور خریدے، مرغیاں خریدی، اس ترتیب پر بہت سارا مال اس کے نفع میں شامل کرتا رہا، اتنے جانور دور تک پھیل گئے اس کے۔ ایک دن اچانک آ کے اس نے سر نکالا اور کہتا جناب میری مزدوری دو۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ سامنے جتنے ڈنگر ڈور، جانور، مرغیاں، سب کچھ یہ تیرا ہے۔ اس نے کہا یار میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری تو ایک دیہڑی کے پیسے رہتے ہیں، کتنے 10 روپے 20 روپے 100 روپے۔ اس نے کہا بھائی میں مذاق نہیں کرتا، وہ جو تیری مزدوری کے پیسے تھے میں نے اس کو کاروبار بزنس میں لگایا اور تیرے نام پہ یہ بزنس پھیلتا رہا، یہ سب کچھ تیرا ہے، تو لے جا۔ اس نے لاٹھی لی، سارے جانوروں کو آگے ہکا کے لے گیا۔ کہتا ہے میرے دل میں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یار اتنے پال پوس کے جانور میں نے حوالے کر دیے۔ اے اللہ یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، اگر تجھے منظور ہے تو یا اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان تھوڑی اور سرکی۔ تیسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ بڑا پیار تھا، غلط کاری کے لیے جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ بس یہ ڈر کا لفظ میرے کانوں کی دہلیز سے ٹکرایا، میں نے گناہ کا ارادہ ختم کر دیا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ اے اللہ یہ خالص تیرے لیے کیا، اگر تجھے منظور ہے تو یا اللہ چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان ہٹی تیسرے کی دعا پر، اور تینوں دوست بخوشی بمسرت اس غار سے نکل کے اپنے کام کے لیے رواں دواں۔ یہ اللہ اس ترتیب پر نیکیوں پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے اتنا کرنا ہے جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرنا ہے جتنا وہاں رہنا ہے۔ ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، لا یفنا شباب، جوانی پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، لا یبلا ثیاب، کپڑوں کے اوپر کبھی بوسیدگی نہیں آئے گی۔ اس جہاں کے لیے محنت کرنی ہے جو جنت، کہ جب جنت اور دوزخ والے جنت میں، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا، یجاء الموت بین النار والجنہ، اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا جنت اور دوزخ کے بیچ میں، اور یذبح، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ینادی منادن، ایک منادی آواز دے گا، یا اہل الجنہ لا موت، یا اہل النار لا موت۔ جنت والا سنو، آج کے بعد کوئی موت کسی کو نہیں آئے گی۔ جنتی بھی سنیں گے، دوزخی بھی سنیں گے۔ فَيَزْدَادُ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحٍ، فرما جنت والوں کی خوشی میں
اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور دوزخ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، موت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس زندگی کے لیے ہم نے محنت کرنا، اس زندگی کے لیے محنت کرنا۔ اللہ سب کو عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔